ناظرین آپ کو بتائیں کہ دبئی میں کوپ 28 کانفرنس جاری ہے۔ دنیا بھر سے مختلف ممالک کے وفود اور مبصرین اس کانفرنس کا حصہ ہے۔ ایسے میں امریکی دفتر خارجہ کی جنوبی ایشیا کے لیے خصوصی ترجمان مرکز نگاہ بن گئی۔ نیوز سے خصوصی گفتگو میں مارگریٹ میکلاؤڈ نے ایک مرتبہ پھر روانی سے اردو بول کر سب کو حیران کر دیا۔ مارگریٹ اس سے قبل بھارت میں تعینات رہیں، جہاں ان کی ہندی نے بھارت بھر میں خاصی توجہ حاصل کی۔ نیوز کی مڈل ایسٹ کے لیے نمائندہ خصوصی سعدیہ عباسی سے گفتگو میں کن امور پر بات چیت ہوئی، آئیے دیکھتے ہیں۔ حیاتی تبدیلی کے حوالے سے کوپ 28 کی مختلف تقریبات یو اے ای کی میزبانی میں دبئی میں جاری ہیں، اور پاکستان کے جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ خصوصی وفد کے ساتھ کوپ 28 کی مختلف تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے ہیڈ آف سٹیٹس اور ہزاروں افراد اس خصوصی کانفرنس کی تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے دبئی پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکی دفتر خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ۔ بہت شکریہ مارگریٹ، یہ بتائیے کہ امریکہ کے لیے اس کوپ 28 کانفرنس کی کیا اہمیت ہے؟ سادیہ، ابھی ہم پیرس کانفرنس اگریمنٹ کی شروعات سے اس کا مقصد سن 2030 تک ایک دم مڈ وے پوائنٹ پر ہے، اور اس کانفرنس میں امریکہ ان 3 باتوں پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو اس راستے پہ ہم ابھی کہاں پہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مقصد پہنچنے کے لیے کیا کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور تیسری بات یہ ضروری کام کرنے کے لیے ہم کیسے پیسے مل سکتے ہیں۔ ہم یہ فنڈنگ کا سوال کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے اسپیشل انوائے فار کلائمیٹ جان کیری نے کہا کہ ہم کافی کریٹیو میکنزمز کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور امید ہے کہ ہمارے ہر ایک ملک کا نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز کا ایمبیشن اور بڑھا سکے۔ مارگریٹ، یہ بتائیے کہ کتنے امریکی گورنمنٹ ہائی آفیشلز ہیں جو کہ کوپ 28 کی تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے دبئی آ چکے ہیں؟ وائٹ ہاؤس سے کوئی خاص اعلان نہیں ہوا، لیکن میں یہی کنفرم کر سکتی ہوں کہ ہمارے اسپیشل پریزیڈنشل انوائے فار کلائمیٹ جان کیری، جو ہمارے انتظامیہ میں اس ماحولیاتی تبدیلی کا ایشو پر مدعے پر خاص رسپانسبلٹی، خاص ذمہ داریاں اور ایکسپرٹیز بھی ہے، اس کا شرکت کنفرمڈ ہے، اور کافی بڑے پیمانے پر ہم شرکت کرنے کا ارادہ ہے۔ اور ہمارے صدر جو بائیڈن بار بار ان کا کمٹمنٹ کی ثبوت دے دیا ان کے قانون کی ایڈوکیسی میں، اور ان کی باتوں میں ظاہر ہے کہ امریکی حکومت یہ ماحولیاتی تبدیلی کے بحران بہت گمبھیر سمجھتے ہیں اور بہت ڈیسائسو ایکشن لینا چاہتے ہیں۔ مارگریٹ، دفتر خارجہ کی اردو ترجمان ہونے کی حیثیت سے آپ جنوبی ایشیا کے خطے کے مسائل پر خصوصی نظر رکھتی ہیں۔ یہ بتائیے کہ پاکستان سمیت بہت سارے اس خطے کے ممالک ہیں جو کہ گلوبل وارمنگ کا شکار ہوئے ہیں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کانفرنس کوپ 28 دنیا بھر کی توجہ ان ممالک کے مسائل کی جانب مبذول کرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ امید ہے کہ اس کانفرنس میں ہر ایک شرکت دار اپنے نقطۂ نظر شیئر کر سکتے ہیں، اور ہر ایک ملک اپنے نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ہر ایک ملک ہمارا ذمہ داری لینی ہے اور ہمارے ایمبیشنز بڑھانا ہے۔ میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ حال میں ہوا پاکستان کا سیلاب، اس کا رسپانس کے لیے امریکی کی طرف سے $200 ملین کا انسانی امداد دے دیا۔ ہم سمجھتے ہیں جنوبی ایشیا اور پاکستان سمیت دنیا بھر کافی ممالک ماحولیاتی تبدیلی سے بری اثر کا سامنا کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا گمبھیر مسئلہ حل کرنے کے لیے ہر ایک ملک تعاون کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مارگریٹ۔ جی ناظرین، دبئی سے آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی میزبان سعدیہ عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔